نکاح نامے پر دستخط کرو ہیر، اس کے باپ نے دکھ اور بے بسی سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ہیر شدت سے رو دی۔ اس کا باپ 10 لاکھ کا قرض نہ چکا سکا تو مالک نے بدلے میں ہیر کو نکاح میں مانگ لیا۔ ہیر کو یہ سوچ کر شدید رونا آ رہا تھا کہ اس کی شادی ایک بچے کے باپ سے ہوگی جس کی پہلی بیوی مر چکی ہے۔ وہ شوق سی لڑکی ایک شادی شدہ بڑی عمر کے مرد کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد وہ بڑے سے بنگلے میں آئی اور اپنے شوہر کے 6 ماہ کے روتے بچے کو چپ کروانے لگی۔ اسے اپنا بڑی عمر کا شوہر کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بچے کو گود میں لے کر ٹہل رہی تھی، تبھی 26 سالہ وجیح مرد اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر ہیر بری طرح ڈری۔ کمرے میں گہرے سکوت کو صرف قاضی صاحب کی خشک اور باوقار آواز توڑ رہی تھی۔ برآمدے میں بچھی پرانی چٹائی پر گاؤں کے چند معززین خاموش بیٹھے تھے، جبکہ اندر چھوٹے سے کمرے میں فضا پر غم اور مجبوری کا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ قاضی صاحب جیسے ہی دستخط کروانے کے بعد اٹھ کر باہر نکلے، کرم دین نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے کا کاغذ ایک طرف رکھا۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گالوں پر لکیریں بناتے ہوئے ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر کپکپاتا ہاتھ رکھا اور بوجھل آواز میں کہا، نکاح نامے پر دستخط کرو ہیر۔ ان کی آواز میں حد درجہ دکھ، بے بسی کی ندامت گھلی ہوئی تھی۔ ہیر جو سرخ ریشمی جوڑے میں لپٹی ایک کونے میں سسک رہی تھی، یہ جملہ سنتے ہی شدت سے رو پڑی۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم تھاما، روتے ہوئے کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے۔ بابا مجھے مت بھیجیں، مجھے اس طرح مت بھیجیں بابا۔ ہیر نے اپنے باپ کے جھریوں والے ہاتھوں کو تھام کر التجا کی۔ میں رات دن کام کروں گی، میں گاؤں کے لوگوں کے گھروں میں برتن دھو لوں گی، میں محنت کروں گی، مگر مجھے اس طرح قرض کے متلے مت بیچیں۔ کرم دین نے تڑپ کر بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں مجبور ہوں۔ چودھریوں کا 10 لاکھ کا قرض میری گردن پر پھندا بن چکا ہے۔ اگر آج میں تجھے ان کے حوالے نہ کرتا تو وہ مجھے جیل میں سڑا دیتے اور ہماری 4 مرلے کی چھت بھی نیلام کر دیتے۔ میں تجھے بیچ نہیں رہا میرے بچے، بس حالات کے آگے ہار گیا ہوں۔ ہیر کا پورا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں پچھلے 1 ہفتے سے جو باتیں کر رہی تھیں وہ اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں۔ ارے ہیر کا سودا تو چودھری کے ساتھ ہوا ہے، بیچاری چنچل لڑکی۔ اس کی شادی ایک ایسے بڑی عمر کے بندے سے ہو رہی ہے جس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور جس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے۔ ہاں بھائی، اب وہ اتنی بڑی حویلی میں جائے گی تو اسے بس اس بچے کی دیکھ بھال ہی کرنی ہوگی۔ اب شوخیاں اور شرارتیں بھول جائے وہ لڑکی۔ ان باتوں کو یاد کر کے ہیر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ابھی صرف 19-20 سال کی ایک شوخ اور ہر وقت ہنسنے بولنے والی لڑکی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنے خوابوں کی شہزادی کے خیال بنے تھے، لیکن تقدیر نے اسے ایک بڑی عمر کے رنوے مرد اور اس کے روتے ہوئے بچے کی دیکھ بھال کا ذریعہ بنا کر ایک بڑے سے بنگلے میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رخصتی کا وقت کسی ماتم سے کم نہ تھا۔ کرم دین اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھاتے وقت بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑکوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی شہر کے کنارے بنے ایک بہت بڑے اور پرشکوہ بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ بنگلے کا لوہے کا بھاری گیٹ کھلا تو گاڑی اندر داخل ہوئی۔ رات کا اندھیرا تھا اور بنگلے کے بڑے بڑے فانوس مدھم روشنی بکھیر رہے تھے۔ چاروں طرف ایک عجیب سی پراسرار اور بھاری خاموشی طاری تھی۔ کسی نے ہیر کا گرم جوشی سے استقبال نہیں کیا۔ ایک بوڑھی خادمہ نے خاموشی سے اسے گاڑی سے اتارا اور بنگلے کے اوپری حصے میں بنے ایک وسیع و عریض دلہن والے کمرے میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ بی بی جی آپ یہاں بیٹھیں، چودھری صاحب ابھی کچھ دیر میں آئیں گے۔ خادمہ یہ کہہ کر خاموشی سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ ہیر نے اپنے ہاتھ سے سرخ گھونگھٹ تھوڑا سا پیچھے سرکایا اور ڈری ہوئی نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ انتہائی خوبصورت اور قیمتی سامان سے سجا ہوا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کے پردے، مہنگا لکڑی کا فرنیچر اور ایک بڑا سا شاندار بیڈ جس پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ مگر اس پرشکوہ کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور گھٹن تھی۔ ہیر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر خاموشی سے رونے لگی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میں اس بڑی عمر کے شخص کا سامنا کیسے کروں گی؟ اگر وہ مجھ پر ظلم کرے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی وہ اپنے دل میں جاری جنگ سے نبرد ازما ہو رہی تھی کہ اچانک کمرے کے ایک کونے سے باریک اور دردناک روتے ہوئے بچے کی آواز ابھری۔ ہیر نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی نظر بیڈ کے پاس رکھے ایک خوبصورت لکڑی کے جھولے پر پڑی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی
اٹھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی جھولے کے پاس پہنچی۔ جھولے کے اندر ایک 6 ماہ کا معصوم سا بچہ نرم ملائم کپڑوں میں لپٹا ہوا لال سرخ چہرہ لیے شدت سے رو رہا تھا۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ ہوا میں معلق تھے اور وہ سانس روک روک کر رو رہا تھا۔ ہیر کا شوخ اور چنچل دل ہمیشہ سے بچوں پر نچھاور ہوتا تھا۔ اس وقت اپنے تمام غم اور خوف کو بھول کر اس کے اندر کی شفقت اور ممتا بیدار ہو گئی۔ اوہ ہو معصوم بچے، تم کیوں رو رہے ہو؟ ہیر نے اپنے بھاری ریشمی جوڑے کی پرواہ کیے بغیر جھک کر بچے کو بڑی نرمی سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بچہ گود میں آتے ہی تھوڑا سا چھٹکا مگر پھر دوبارہ رویا۔ ہیر نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کمرے میں ہلکے ہلکے قدموں سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ بس بس روتے نہیں ہیں میرے بچے، دیکھو میں ہوں نا۔ ہیر نے اسے تھپتھپاتے ہوئے ایک میٹھا سا نغمہ گنگنانا شروع کیا۔ بچے نے اپنے نیلے پن کی جھلک دیتی بڑی بڑی آنکھوں سے ہیر کا چہرہ دیکھا۔ ہیر کی ممتا بھری مسکراہٹ اور گرم جوشی نے بچے کو آرام پہنچایا۔ آہستہ آہستہ بچے کا رونا کم ہوا اور اس نے ہیر کے سرخ دوپٹے کا ایک کونا اپنے ننھے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ہیر بچے کو گود میں لیے کمرے میں ٹہلتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دل میں سوچتی رہی، یہ اس بڑی عمر کے آدمی کا بچہ ہے۔ سچ میں اس بیچارے کی ماں مر چکی ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ مگر وہ شخص کہاں ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کر مجھے اس کمرے میں اکیلا چھوڑ گیا ہے تاکہ میں اس بچے کی دیکھ بھال کروں؟ شاید اس نے مجھے بیوی نہیں بس اس بچے کی نوکرانی بنا لیا ہے۔ ہیر ابھی انہی سوچوں میں گم بچے کو لوری سنا رہی تھی کہ اچانک کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے کا ہینڈل گھوما۔ ایک لمبا اور وزنی سایہ دروازے کے باہر نمودار ہوا۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں ایک دم رک گئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور اس نے ڈر کے مارے بچے کو مزید مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ آ گئے، شاید وہی بڑی عمر کے چودھری آ گئے ہیں۔ ہیر نے خوف سے اپنے لب بھینچ لیے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور بھاری جوتوں کی چاپ کمرے میں گونجی۔ ہیر نے ہمت مجتمع کر کے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھائیں، مگر جو منظر اس کے سامنے تھا اس نے ہیر کے سارے اندازے اور افواہیں ایک لمحے میں چکنا چور کر دیں۔ دروازے پر کوئی 50 یا 60 سال کا بوڑھا مرد نہیں کھڑا تھا، وہاں ایک 26 سالہ انتہائی شاندار وجیح اور شدید سنجیدہ چہرے والا قداور مرد کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی نفیس شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی اور اس کے مضبوط شانوں پر ایک سیاہ پشمینہ شال سلیقے سے ڈلی ہوئی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال، ترشی ہوئی داڑھی اور چہرے پر ایک تحکمانہ اور باوقار رعب تھا۔ اس کی سیاہ تیز اور جرأت مندانہ نگاہیں سیدھی ہیر کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ چودھری سکندر تھا۔ سکندر نے خاموشی سے آگے قدم بڑھایا۔ اس کی بھاری اور سنجیدہ نگاہوں نے پہلے ہیر کی سرخ روتی ہوئی آنکھوں اور خوفزدہ چہرے کو دیکھا اور پھر اپنی گود میں سکون سے سوئے ہوئے 6 ماہ کے بچے روحان کو۔ ہیر کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ سکندر کا یہ سنجیدہ اور جابرانہ روپ دیکھ کر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی اور دیوار سے جا لگی۔ سکندر نے اپنی گمبھیر اور بھاری آواز میں صرف ایک جملہ کہا، تم اسے سنبھال رہی ہو؟ اس کی آواز میں اتنی سنگینی اور تحکم تھا کہ ہیر کا پورا جسم لرز اٹھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکال سکی اور بس ڈری ہوئی ہرنی کی طرح اس وجیح چودھری کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ 3 ماہ پہلے گاؤں کا ماحول شدید گرم تھا اور سورج کی تپش زمین کو جلا رہی تھی، لیکن کرم دین کے لیے اصل تپش اس کا مفلوج کر دینے والا قرض اور گھر کے بگڑتے حالات تھے۔ گاؤں کے مرکزی دیوان خانے میں بڑی بڑی مونچھوں اور غرور سے بھرپور چہرے والا چودھری ہاشم اپنے اونچے تخت پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اس کے آس پاس اس کے کارندے کھڑے تھے اور سامنے زمین پر کرم دین اپنے پرانے پگڑ کو ہاتھوں میں تھامے سر جھکائے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ چودھری سائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میری بیوی کا علاج بھی نہ ہو سکا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اوپر سے اس بار فصل بھی بالکل تباہ ہو گئی، میں 10 لاکھ روپیہ کہاں سے لاؤں؟ مجھے کچھ دن کی مہلت اور دے دیں۔ کرم دین کی آواز میں روحان سا پن اور التجا تھی۔ چودھری ہاشم نے حقے کا لمبا کش لیا اور دھواں کرم دین کے چہرے کی طرف چھوڑتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مہلت؟ کرم دین، تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے رقم کس شرط پر دی تھی؟ 3 مہینے کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب اگر تم مجھے سود سمیت 10 لاکھ روپیہ نقد نہیں دو گے تو میں تمہارا 4 مرلے کا مکان اور تھوڑی سی زمین بھی اپنے نام کروا لوں گا، اور اگر پھر بھی پورا نہ ہوا تو تجھے پولیس کے ذریعے ایسے جیل میں ڈلواؤں گا جہاں تیری ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ چودھری سائیں، میرے گھر میں میری جوان بیٹی ہیر کے سوا کوئی نہیں، اگر آپ نے مجھے جیل بھیج دیا تو اس معصوم کا کیا ہوگا؟
وہ کہاں جائے گی؟ کرم دین نے تڑپ کر التجا کی۔ چودھری ہاشم کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ کرم دین بے بس ہے اور اس کی بیٹی ہیر گاؤں کی سب سے خوبصورت مگر غریب لڑکی ہے۔ ہاشم کے ذہن میں ایک ناپاک سوچ پرورش پا رہی تھی۔ وہ کرم دین کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر ہیر کو اپنے حاسدانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے کرم دین، ہاشم نے حاکمانہ انداز میں کہا، اگر تم پیسے نہیں دے سکتے تو اپنی بیٹی کے ذریعے یہ قرض ادا کرو۔ اس لمحے دیوان خانے کے باہر ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے لوٹنے والا چودھری سکندر باہر نکلا۔ سکندر جو چودھری ہاشم کا سگا بھتیجا تھا، کچھ دن پہلے ہی اپنے وطن واپس لوٹا تھا، لیکن اس کی واپسی خوشی کی بجائے ایک عظیم سانحے کے بعد ہوئی تھی۔ چند ماہ قبل ایک دردناک روڈ حادثے میں سکندر کے بڑے بھائی چودھری شاہ میر اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس ناگہانی آفت نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور شاہ میر کا 6 ماہ کا شیرخوار بچہ روحان اب سکندر کی گود میں آ گیا تھا۔ سکندر جو پہلے ہی اپنے بھائی کی موت کے صدمے سے نڈھال تھا، اب اپنے ننھے بھتیجے کا باپ اور محافظ دونوں بن چکا تھا۔ سکندر جیسے ہی دیوان خانے میں داخل ہوا، اس نے اپنے چچا ہاشم کی تلخ اور ظالمانہ باتیں سن لی۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنے خاندان کی اس دھونس اور غریبوں پر مظالم کے سخت خلاف تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں چچا سائیں؟ سکندر نے اپنی گھمبیر اور باروب آواز میں پوچھا۔ چودھری ہاشم نے چونک کر اپنے بھتیجے کو دیکھا اور تھوڑا بکھلا کر بولا، کچھ نہیں سکندر، یہ کرم دین ہے، اس نے 10 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، اب دینے سے مکر رہا ہے، میں بس اسے اپنے پیسے واپس کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ سکندر نے زمین پر بیٹھے روتے ہوئے بوڑھے کرم دین کو دیکھا۔ اس کی غیرت نے یہ برداشت نہ کیا۔ وہ کرم دین کے قریب آیا اور بڑی عزت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ آپ اٹھیے بابا جی، ہمارے دیوان خانے میں کسی غریب کی اس طرح تذلیل نہیں کی جاتی، سکندر نے کرم دین کا حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ پھر سکندر نے گھوم کر چودھری ہاشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ چچا سائیں، اگر قرض کا معاملہ ہے تو وہ قاعدے اور قانون سے حل ہوگا، کسی غریب کو اس کی بیٹی اور گھر کے نام پر دھمکانا ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ چودھری ہاشم کو اپنے بھتیجے کا یہ انداز سخت ناگوار گزرا۔ اس نے تنزن کہا، تم ابھی ولایت سے آئے ہو سکندر، تمہیں گاؤں کے معاملے معلوم نہیں، یہ لوگ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکالنے دیتے۔ اگر یہ پیسے نہیں دے سکتا تو اس کا حساب تو کرنا ہی پڑے گا۔ سکندر کو اپنے چچا کی نیت اور ان کے ساتھیوں کی بدلی ہوئی نظروں کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اسے خبر تھی کہ اگر اس نے اس معاملے میں مداخلت نہ کی تو اس کے ظالم چچا ہاشم اور زبیر مل کر کرم دین کی زندگی تباہ کر دیں گے اور اس کی معصوم بیٹی ہیر کو رسوا کر دیں گے۔ سکندر نے ایک لمبا سانس لیا اور ایک بڑا اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ کرم دین کا 10 لاکھ کا قرض اب آپ کا نہیں، میرا معاملہ ہے چچا سائیں، سکندر نے گہری آواز میں کہا۔ میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے یہ پورا قرض ادا کروں گا۔ آج کے بعد کرم دین آپ کو 1 روپیہ نہیں دے گا۔ یہ سن کر جہاں کرم دین کی آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری کے آنسو آ گئے، وہیں چودھری ہاشم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ سکندر نے کرم دین کی طرف دیکھا اور ایک باوقار انداز میں بولا، بابا جی، میں آپ کی بیٹی ہیر کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے اپنے مرحوم بھائی کے بچے کے لیے ایک مخلص سہارے کی بھی ضرورت ہے اور میں آپ کی بیٹی کو پوری عزت اور تحفظ دوں گا۔ سکندر کا مقصد در حقیقت ہیر اور اس کے باپ کو عزت محفوظ کرنا تھا تاکہ اس کے چچا ہاشم کبھی ہیر پر بری نظر نہ ڈال سکیں۔ لیکن چودھری ہاشم اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے بھتیجے سے بدلہ لینے اور کرم دین کو رسوا کرنے کے لیے گاؤں میں ایک زہریلی افواہ پھیلا دی۔ ہاشم نے اپنے آدمیوں کے ذریعے پورے گاؤں میں یہ خبر نشر کروا دی کہ چودھری سکندر نے اپنے یتیم بچے کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے 10 لاکھ کا قرض معاف کر کے کرم دین کی بیٹی کا سودا کیا ہے۔ وہ لڑکی کوئی ملکہ بن کر نہیں جا رہی، بلکہ ایک بڑی عمر کے مرد اور اس کے روتے ہوئے بچے کی نوکرانی بن کر جا رہی ہے۔ غریب اور سیدھا سادہ کرم دین گاؤں کی ان افواہوں سے بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید سکندر نے بھی رحم دلی کے پردے میں سودا ہی کیا ہے، لیکن چودھریوں کا خوف اور اپنی بیٹی کو چودھری ہاشم کی بدسلوکی سے بچانے کی مجبوری کی وجہ سے کرم دین نے خاموشی اختیار کر لی اور ڈر کے مارے ہیر کو بھی سچ نہ بتا سکا۔ ادھر ہیر کے ذہن میں بھی یہی بات بیٹھ گئی کہ اس کا نکاح ایک بڑی عمر کے ظالم مرد سے ہو رہا ہے جس کا ایک بچہ ہے اور جس نے اسے 10 لاکھ کے بدلے خریدا ہے۔
سکندر جو اپنی دھن کا پکا اور کم گو انسان تھا، اس نے گاؤں کی ان فضول افواہوں پر دھیان دینا ضروری نہ سمجھا۔ اسے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آ جائے گی اور ہیر جب حویلی آئے گی تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اسے خریدا نہیں گیا بلکہ عزت اور محبت کے بندھن میں باندھا گیا ہے۔ ہمدردی، تحفظ اور خاندانی دشمنی کے اسی تانے بانے نے اس نکاح کو جنم دیا تھا، جس کی حقیقت سے ہیر بالکل بے خبر تھی اور خوف کے دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرنیں جب بنگلے کے پرشکوہ کمرے کی لمبی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئیں تو پورا کمرہ ہلکی اور نرم روشنی سے نہا گیا۔ ہیر کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا وجود تھکن اور خوف سے چور تھا۔ رات بھر وہ بیڈ کے ایک کونے میں سسکتی رہی تھی، جبکہ وہ 26 سالہ وجیح چودھری سکندر صوفے پر بیٹھا کچھ دیر روحان کو دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے کب خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیر نے ڈرتے ڈرتے گھبرا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ بیڈ خالی تھا اور کمرے میں سکندر کہیں موجود نہیں تھا۔ ذمہ دارانہ کاموں کے سلسلے میں وہ صبح سویرے ہی حویلی سے نکل چکا تھا۔ ہیر نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ بیڈ کے پاس رکھے جھولے میں چھوٹا روحان جاگ چکا تھا اور اپنے ننھے پاؤں ہوا میں ہلاتے ہوئے باریک آواز میں با با کی آوازیں نکال رہا تھا۔ ہیر نے خود کو سمیٹا اور مسکرا کر جھولے کے پاس آئی۔ صبح بخیر معصوم بچے، تم تو رات سے زیادہ پیارے لگ رہے ہو۔ اس نے روحان کو گود میں اٹھایا تو بچے نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہیر کو دیکھا اور ایک پیاری سی مسکراہٹ اچھال دی۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک بوڑھی مہربان چہرے والی عورت ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ بنگلے کی پرانی اور وفادار خادمہ مائی بخشو تھی۔ صبح بخیر بی بی جی، مائی بخشو نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ اور روحان بابا کا دودھ لے کر آئی ہوں۔ ہیر نے جھجکتے ہوئے مائی بخشو کو دیکھا۔ اس کے دل میں رات سے جو سوالات طوفان مچائے ہوئے تھے وہ اب اس کی زبان پر آنے کے لیے مچلے۔ مائی؟ ہیر کی آواز ہلکی سی کانپی۔ وہ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ مائی بخشو نے مسکرا کر ہیر کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور بولی، سائیں تو صبح سویرے ہی زمینوں پر نکل گئے ہیں۔ گاؤں میں فصل کا کام چل رہا ہے نا، اس لیے دیر سے لوٹیں گے۔ ہیر نے اپنے ہونٹ بھینچے اور معصومیت سے پوچھا، مائی مجھے گاؤں کی عورتوں نے کہا تھا کہ چودھری صاحب ایک بڑی عمر کے آدمی ہیں جن کی پہلی بیوی مر چکی ہے، لیکن رات کو جو یہاں آئے تھے۔ مائی بخشو ہنس پڑی اور اس نے ہیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوہ میری بھولی بچی، گاؤں کے لوگوں کی باتوں کا کیا اعتبار؟ رات کو جو تم نے دیکھا وہی تو ہمارے چودھری سکندر سائیں ہیں، وہ ابھی صرف 26 سال کے ہیں۔ تو وہ بوڑھے چودھری کون ہیں؟ ہیر کی الجھن اور بڑھ گئی۔ کوئی بوڑھا چودھری نہیں ہے بی بی، مائی بخشو کی آواز بوجھل ہو گئی۔ اصل میں ہمارے چھوٹے سائیں سکندر کی شادی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو بچہ تم نے گود میں اٹھا رکھا ہے نا، یہ ان کے بڑے بھائی چودھری شاہ میر کا بیٹا ہے۔ 3 ماہ پہلے ایک خوفناک حادثے میں شاہ میر سائیں اور ان کی بیوی دونوں دنیا سے چلے گئے۔ سکندر سائیں نے اپنے بھائی کی اس آخری نشانی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہیر مائی بخشو کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کے ذہن کا بوجھ تھوڑا کم ہوا کہ اس کا شوہر کوئی 60 سال کا بوڑھا نہیں بلکہ ایک نوجوان مرد ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی جگہ ایک نئی تلخ بدگمانی نے لے لی۔ تو اس کا مطلب ہے افواہیں بالکل غلط نہیں تھیں، ہیر نے دل میں سوچا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ نمی تیر گئی۔ چودھری سکندر نے مجھ سے شادی اپنی ضرورت کے لیے نہیں کی بلکہ اپنے اس روتے ہوئے بھتیجے کو پالنے کے لیے کی ہے۔ انہوں نے 10 لاکھ کا قرض دے کر میرے باپ سے ایک آیا اور ایک نوکرانی خریدی ہے تاکہ میں ان کے بھائی کے بچے کی دیکھ بھال کروں۔ اس بدگمانی نے ہیر کے خوددار دل کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اس نے مائی بخشو سے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے روحان کو دودھ پلانے لگی۔ مائی بخشو کے جانے کے بعد ہیر نے اپنے آنسو پونچھے، ہاتھ منہ دھویا اور ایک سادہ سا گلابی سوٹ زیبتن کر لیا۔ روحان اب بالکل ٹھیک اور کھیل کے موڈ میں تھا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا، ہیر کی فطری شوق اور چنچل شخصیت اس غم کے بوجھ پر غالب آنے لگی۔ وہ کبھی روحان کو بیڈ پر لٹا کر اس کے پیٹ پر گدگدی کرتی تو بچہ کھلکھلا کر ہنس پڑتا۔ اچھا تو تمہیں گدگدی سے ڈر لگتا ہے؟ ہیر نے روحان کو ہوا میں تھوڑا سا اچھالا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیکھو روحان، تمہارے چاچو یا جو ہیں انہوں نے مجھے تمہاری دیکھ بھال کے لیے خریدا ہے نا، تو میں تمہاری اتنی اچھی دیکھ بھال کروں گی کہ تم ان کو بھول کر صرف میرے بن جاؤ گے۔ ہیر کی کھنکتی ہوئی ہنسی کمرے کے پرشکوہ ویران ماحول میں زندگی کے رنگ بھرنے لگی۔ وہ کمرے میں گھوم گھوم کر روحان کو بچوں والے گانے سناتی، عجیب و غریب چہرے بناتی اور اپنے لال دوپٹے سے اسے چھپاتی۔ بنگلے کا وہ خاموش کمرہ پہلی بار خوشیوں اور معصوم قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ حویلی کے صحن میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ چودھری سکندر دن بھر کی سخت تھکن کے بعد حویلی لوٹا تھا۔
اس نے اپنی سیاہ شال کندھے پر درست کی اور بوجھل قدموں سے اوپری منزل پر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ذہن میں وہی ڈری ہوئی روتی ہوئی ہیر کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں ہیر اب بھی رو رہی ہوگی۔ سکندر نے جیسے ہی کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا، اندر سے آتی ہوئی ایک کھنکتی بے ساختہ ہنسی کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ ارے روحان، پکڑو مجھے، چلو بھاگو۔ سکندر نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا۔ ہیر دوپٹہ کمر پر باندھے بیٹھ کے گر چکر لگا رہی تھی اور اپنی گود میں روحان کو اٹھائے بچے کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتمایا ہوا تھا، گالوں پر ہلکی سی سرخ رنگت تھی اور آنکھوں میں وہی شوخی تھی جو گاؤں کی آزاد ہواؤں میں ہوا کرتی تھی۔ سکندر، جو ہمیشہ سنجیدہ، باوقار اور حاکمانہ انداز میں رہتا تھا، اس منظر کو دیکھ کر اپنی سانسیں روک گیا۔ اس کے سخت اور سنگلاخ دل کے کسی کونے میں پہلی بار برف پگھلنے لگی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں نرمی کی ایک ایسی جوت جلی جو اس نے خود پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنی تمام غم، ذمہ داریاں بھول کر صرف اس شوخ لڑکی کے کھنکتے قہقہوں کو سنتا رہا۔ لیکن تبھی ہیر کی نظر دروازے پر کھڑے سکندر پر پڑ گئی۔ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہیر کے چہرے کی تمام خوشی اور ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ دم بخود رہ گئی۔ اس کا شوخ روپ لمحوں میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ وہی خوف، جھجک اور دوری آ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا، روحان کو اپنے سینے سے لگایا اور نظریں جھکا کر دیوار کی طرف ہو گئی۔ کمرے میں دوبارہ وہی بھاری خاموشی طاری ہو گئی۔ سکندر نے ایک بوجھل سانس لی۔ اسے ہیر کے چہرے پر اپنے لیے وہی بدگمانی اور خوف دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ روحان نے تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ سکندر نے اپنی گمبھیر آواز میں پوچھا، جس میں اس بار حاکمیت نہیں بلکہ ایک عجیب سی جھجک تھی۔ ہیر نے نظریں اٹھائے بغیر مدھم آواز میں جواب دیا، نہیں، یہ بہت اچھا بچہ ہے، بالکل تنگ نہیں کرتا۔ سکندر نے کچھ دیر ہیر کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی تکلیف ہو تو مائی بخشو کو بتا دینا، وہ اس گھر کی پرانی خاتمہ ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیر کی آواز میں ایک سرد رسمی پن تھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے۔ میں اس بچے کا پورا خیال رکھوں گی۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا چودھری صاحب۔ ہیر کے اس آخری جملے نے سکندر کے دل پر ہتھوڑا مارا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہیر کے دل میں بدگمانی کی جڑیں بہت گہری ہیں، لیکن وہ فی الحال اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، سکندر نے اپنے جذبات کو سمیٹا اور مختصر سا کہا، میں فریش ہونے جا رہا ہوں، روحان کو سلا دو تو تم بھی آرام کر لینا۔ سکندر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ ہیر نے روحان کو جھولے میں لٹا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے تھے، ایک دوسرے کے قریب تھے، مگر بدگمانی کی ایک اندیکھی دیوار ان دونوں کے درمیان قائم تھی، ایک ایسی دیوار جسے گرانے کے لیے وقت اور سچائی کی ضرورت تھی۔ دوپہر کا سورج حویلی کے کشادہ صحن پر سنہری روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن فضا میں ایک پراسرار سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ چودھری سکندر کسی ضروری قانونی اور زمیندارانہ کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا اور حویلی میں صرف مائی بخشو، چند ملازمین، ہیر اور چھوٹا روحان موجود تھے۔ ہیر ابھی روحان کو سلا کر نچلی منزل پر مائی بخشو کے پاس باورچی خانے کی طرف آئی ہی تھی کہ اچانک حویلی کے مرکزی پورچ میں گاڑی کی آواز ابھری۔ گاڑیوں کے دروازے کھلے اور چودھری ہاشم اپنے مکار اور چالاک ساتھی زبیر کے ساتھ بڑی فرعونیت سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر فتح اور خباثت کا زہریلا تاثر تھا۔ وہ سکندر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ہیر کو ذلیل کرنے اور اس کا غرور خاک میں ملانے کے ارادے سے آیا تھا تاکہ سکندر کو نیچا دکھا سکے۔ حویلی کے صحن میں آتے ہی ہاشم نے اونچی آواز میں حاکمانہ انداز سے پکارا، او مائی بخشو، ذرا دیکھو تو صحیح ہمارے بھتیجے کی نئی نویلی دلہن کہاں ہے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ 10 لاکھ روپے کا مال کیسا لگتا ہے۔ زبان سے نکلے اس گھٹیا جملے نے ہیر کے قدم وہیں روک دیے۔ اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مائی بخشو گھبرا کر باہر نکلی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، چودھری سائیں سکندر سائیں حویلی میں نہیں ہیں، وہ شہر گئے ہیں۔ آپ بیٹھیں، میں چائے بنواتی ہوں۔ چائے کو گولی مارو مائی، زبیر نے شاطرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ہم اپنے سکندر سائیں کی اس خریدی ہوئی دلہن کو دیکھنے آئے ہیں جس کے باپ نے قرض کے بدلے اسے حویلی کے حوالے کر دیا۔ ہیر جو باورچی خانے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اپنے ضبط کے تمام بندھن توڑ کر سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور غیرت کی چمک تھی، اگرچہ وہ اندر سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے باپ اور میرے بارے میں اس طرح کی بکواس کرنے والے؟
ہیر نے اپنی کانپتی مگر بلند آواز میں کہا، یہ چودھری سکندر کا گھر ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چودھری ہاشم نے ہیر کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایک کہا لگایا۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور ہیر کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی شفقت سے بولا، اوہ ہو، تو یہ ہے وہ 10 لاکھ والی چھوکری؟ سن لے لڑکی، زیادہ سر اٹھا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی اس حویلی کی مالکن نہیں ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ سکندر نے تجھ سے محبت میں نکاح کیا ہے؟ تو محض 10 لاکھ کے قرض کی قیمت میں لائی گئی ایک نوکرانی ہے، ایک آیا ہے جسے میرے بھتیجے نے اپنے یتیم بچے کو پالنے کے لیے خریدا ہے۔ اپنی اوقات میں رہ، ورنہ جس دن میں نے اپنا قرض مانگ لیا تیرے باپ کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دوں گا۔ ہاشم کا ایک ایک لفظ ہیر کے دل پر زہریلے تیر کی طرح لگا۔ اس کا سارا غرور، اس کی خودداری لمحوں میں شیشے کی طرح چٹک کر ٹوٹ گئی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ آنکھوں میں گرم آنسوؤں کا طوفان امڈ آیا۔ ہیر نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی اوپری منزل پر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر گر کر شدت سے بلک بلک کر رو پڑی۔ میں نوکرانی ہوں، میں خریدی ہوئی غلام ہوں۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے بن کر بج رہے تھے۔ ہاشم اور زبیر صحن میں کھڑے کہے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک حویلی کے مین گیٹ پر سکندر کی سیاہ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آ کر رکی۔ سکندر گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور غصہ تھا۔ وہ جیسے ہی صحن میں داخل ہوا، اس نے ہاشم کے آخری جملے اور مائی بخشو کو روتے ہوئے دیکھا۔ مائی بخشو نے فوراً آگے بڑھ کر کپکپاتی آواز میں سکندر کو بتایا، سائیں چودھری ہاشم نے بی بی جی کو بہت گھٹیا طعنے دیے ہیں، وہ روتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی سکندر کی سیاہ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا پورا وجود ضبط کی شدت سے لرز اٹھا۔ اس نے اپنی شال کو جھٹکے سے اتارا اور اپنے قدم ہاشم کی طرف بڑھائے۔ چودھری ہاشم! سکندر کی گھمبیر اور دہلا دینے والی آواز پورے صحن میں گونجی۔ ہاشم اور زبیر کا کہا وہیں جم گیا۔ سکندر کے چہرے کا خوفناک غصہ دیکھ کر زبیر کے قدم خود بخود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ سکندر نے ہاشم کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر بھاری آواز میں پوچھا، اور تمہاری یہ مجال کہ تم میری بیوی اس حویلی کی چودھرائن کے بارے میں ایک ناپاک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالو؟ ہاشم نے اپنی بکھلاہٹ چھپاتے ہوئے اکڑنے کی کوشش کی۔ سکندر، تم اپنے چچا سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس کے باپ کرم دین نے 10 لاکھ کا قرض۔ خاموش! سکندر نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ کرم دین کا قرض؟ تم اس 10 لاکھ کے کاغذ کی بات کر رہے ہو نا؟ سکندر نے اپنے منشی کو اشارہ کیا۔ منشی ڈرتے ڈرتے بھاگ کر اندر سے قیمتی لفافہ لے کر آیا جس میں کرم دین کے قرض کا اصلی 10 لاکھ کا اسٹامپ پیپر رکھا ہوا تھا۔ سکندر نے وہ اسٹامپ پیپر اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ اس نے حویلی کے تمام جمع شدہ ملازمین، مائی بخشو، زبیر اور اپنے چچا ہاشم کی آنکھوں کے سامنے اس 10 لاکھ کے کاغذ کو بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ سفید کاغذ کے باریک ٹکڑے صحن میں گرنے لگے۔ یہ رہا تمہارا 10 لاکھ کا قرض؟ سکندر نے ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر حاکمانہ انداز میں کہا، آج کے بعد اگر تم نے یا تمہارے کسی آدمی نے کرم دین یا میری بیوی ہیر کا نام بھی اپنی زبان پر لیا تو یاد رکھنا چودھری ہاشم، میں اپنے خاندان کی لحاظداری بھول جاؤں گا۔ نکلو یہاں سے، ابھی اور اسی وقت۔ سکندر کا یہ حاکمانہ اور غضبناک روپ دیکھ کر ہاشم اور زبیر کے پاس ایک لفظ کہنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ وہ دونوں خوف اور ندامت کے عالم میں اپنے سر جھکا کر خاموشی سے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ صحن میں سناٹا چھا جانے کے بعد سکندر نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی بے چینی اور کڑھن نے لے لی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا اوپری منزل کی طرف بڑھا۔ ہیر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اندر سے اس کے سسکنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ سکندر نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ہیر، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں تھا، صرف ایک انکہی نرمی اور درد تھا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا، بس سسکیاں تیز ہو گئیں۔ سکندر نے ماسٹر کی سے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ہیر بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سردیے شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا گلابی دوپٹہ بے ترتیبی سے پھیلا ہوا تھا۔ سکندر خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے مضبوط ہاتھوں سے ہیر کے کانپتے ہوئے شانے کو چھوا۔
ہیر نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ مجھے میرے بابا کے پاس بھیج دیں چودھری صاحب، ہیر نے التجا کی۔ میں آپ کے 10 لاکھ روپے برتن دھو کر مزدوری کر کے چکا دوں گی، لیکن مجھے اس طرح نوکرانی بنا کر اپنے گھر میں مت رکھیں۔ میری بھی ایک عزت ہے۔ سکندر کا دل اس کے ان جملوں سے چھلنی ہو گیا۔ اس نے ہیر کی آنکھوں میں جھانکا اور حد درجے سنجیدہ اور میٹھی آواز میں بولا، تم نوکرانی نہیں ہو ہیر۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سکندر نے ہیر کا ہاتھ بڑی نرمی سے تھام لیا اور اپنے دل کا راز کھولتے ہوئے بولا، تم اس گھر کی مالکن ہو ہیر، اس حویلی کی عزت ہو اور میری بیوی ہو۔ تم کوئی خریدی ہوئی غلام نہیں ہو۔ میں نے تم سے نکاح تم سے یا تمہارے باپ سے کوئی قرض وصول کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تمہیں اور تمہارے باپ کو اپنے چچا ہاشم کے بدلے ہوئے نظروں سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے تمہاری اور تمہارے والد کی خودداری اور عزت کو تحفظ دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ سکندر نے ایک لمبا سانس لیا اور مزید کہا، اگر مجھے صرف روحان کے لیے کوئی آیا یا نوکرانی چاہیے ہوتی تو میں بہت سی آیا رکھ سکتا تھا۔ میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کیونکہ میں تمہاری معصومیت کی عزت کرتا ہوں، اور آج سب کے سامنے میں نے وہ 10 لاکھ کا کاغذ پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا ہے۔ تمہارے باپ پر 1 روپے کا بھی قرض نہیں ہے۔ سکندر کے یہ الفاظ ہیر کے کانوں میں امرت بن کر رس گھولنے لگے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہیر کی آواز بوجھل اور حیرت زدہ تھی۔ میں چودھری سکندر ہوں ہیر، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ سکندر نے اس کے گال سے ایک آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا، تم اس حویلی میں مجبوری کے تحت نہیں آئی ہو، تم یہاں کی چودرائن بن کر آئی ہو۔ آئندہ کبھی خود کو کمتر مت سمجھنا۔ سکندر کے اس سچے اور دل سے نکلے ہوئے اعتراف نے ہیر کے دل پر چھائے بدگمانی کے تمام بادل ایک لمحے میں ہٹا دیے۔ اس کے دل سے وہ تمام خوف، نفرت اور جھجک ختم ہو گئی جو گاؤں کی افواہوں نے پیدا کی تھی۔ ہیر کی آنکھوں سے غلط فہمی کے آخری آنسو بہہ گئے اور اس نے پہلی بار اپنے سامنے بیٹھے اس وجیح چودھری کو ڈر کے بغیر ایک نادیدہ محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھا۔ سچائی کا آفتاب طلوع ہوتے ہی ہیر کے دل پر چھائے بدگمانی، خوف اور نفرت کے تمام بادل یکسر چھٹ چکے تھے۔ وہ حویلی جو کل تک اس کے لیے کسی قید خانے یا جیل کی مانند تھی، اب اس کا اپنا گھر لگنے لگی تھی۔ ہیر کی پرانی شوخ، چنچل اور ہنسمکھ شخصیت نے ایک بار پھر جنم لیا تھا۔ اب وہ سہم کر ایک کونے میں بیٹھنے والی ڈری ہوئی ہیر نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے اپنے کہکہوں، ہنسی اور خوش مزاجی سے پورے بڑے بنگلے کے رونق اور زندگی سے بھر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر کی کھڑکیوں کے پردے بدلتی، پھولوں کے گلدان سجاتی اور مائی بخشو کے ساتھ مل کر باورچی خانے میں نئی نئی ڈشز بنانے کی کوشش کرتی۔ بنگلے کی وہ خاموش اور ویران فضائیں جو سالوں سے سنسان پڑی تھیں، اب ہیر کے پائل کی چھن چھن، اس کے گنگناتے اور روحان کے ساتھ کھیلنے کی آوازوں سے جاگ اٹھی تھیں۔ سکندر کے ساتھ اس کا تعلق اب کسی خوف یا مجبوری پر نہیں، بلکہ ایک دلکش شرارت، عزت اور پنپتی ہوئی محبت کی بنیاد پر استوار ہو رہا تھا۔ سکندر جو ہمیشہ اپنے کام میں حد درجہ سنجیدہ، کم گو اور حاکمانہ انداز رکھتا تھا، ہیر کی معصوم نادانیوں اور اداؤں کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا تھا۔ ایک شام کا واقعہ ہے، سکندر کو گاؤں کی ایک اہم پنچایت میں جانا تھا اور وہ اپنے کمرے میں کھڑا شیشے کے سامنے اپنی سیاہ پشمینہ شال تلاش کر رہا تھا جو اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ ہیر، سکندر نے اپنی گمبھیر آواز میں پکارا، میری سیاہ شال کہاں ہے؟ ابھی تو میں نے یہیں بیڈ پر رکھی تھی۔ ہیر روحان کو گود میں لیے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور اس کے گلابی لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے وہ شال بیڈ کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ مجھے کیا پتا چودھری صاحب، ہیر نے بڑی معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، آپ کی شال شاید اپنے مالک کے اس جابرانہ روپ سے ڈر کر کہیں چھپ گئی ہے۔ سکندر نے چونک کر گھوم کر ہیر کو دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے اپنے حاکمانہ وقار کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھائے۔ ہیر، تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، میرے ساتھ شرارتیں کرنا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ سکندر نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ہیر اب پرانی والی ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے روحان کو تھوڑا آگے کیا اور ہنستے ہوئے بولی، روحان بابا، ذرا اپنے چاچو کو بتائیں کہ چودھری صاحب صرف ڈرانا جانتے ہیں مگر ہماری ٹیم سے نہیں جیت سکتے۔ کیوں روحان؟ روحان نے بھی ہیر کی بات پر خوش ہو کر اپنے ننھے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور آ با کی خوشگوار آوازیں نکالنے لگا۔ سکندر نے ہیر کے اس شوخ، چمکتے اور کھنکتے انداز کو دیکھا تو اس کے چہرے کی تمام سختی لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس کے خوبصورت لبوں پر ایک بے ساختہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔
وہ چودھری سکندر جو سالوں سے کھل کر مسکرانا بھول چکا تھا، ہیر کی ان چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر اب مسکرانے لگا تھا۔ اچھا، تو تم دونوں نے مل کر میرے خلاف ٹیم بنا لی ہے؟ سکندر نے نرمی سے ہیر کے قریب آ کر روحان کو اس کی گود سے لیا اور ہیر کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر اس ٹیم ورک کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ ہیر شرما کر نظریں جھکا گئی اور جلدی سے بیڈ کے نیچے سے شال نکال کر سکندر کے شانوں پر ڈال دی۔ دونوں کی نگاہیں ملیں تو ایک ان کہا پیار فضا میں گھل گیا۔ محبت کی یہ اندیکھی کونپلیں ابھی پنپ ہی رہی تھیں کہ ایک دن سکندر نے ہیر کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا۔ دوپہر کے وقت بنگلے کے مرکزی صحن میں ایک چمکتی ہوئی شاندار گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے احترام کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس میں سے ہیر کے والد کرم دین باہر نکلے۔ کرم دین اب بھی تھوڑے گھبرائے ہوئے اور جھجکے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چودھری سکندر نے انہیں اس طرح بڑی گاڑی بھیج کر اچانک اپنے بنگلے کیوں بلایا ہے۔ ہیر نے جب باورچی خانے کی کھڑکی سے اپنے باپ کو صحن میں کھڑا دیکھا تو وہ خوشی کے مارے اپنے تمام کام چھوڑ کر بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ بابا، ہیر نے جا کر اپنے باپ کے گلے سے لگتے ہوئے جذباتی آواز میں کہا۔ کرم دین نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو آ گئے۔ ہیر اب وہ ڈری سہمی اور روتی ہوئی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر رونق تھی۔ اس نے نفیس ریشمی لباس زیب تن کا رکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں عزت اور اطمینان کا نور تھا۔ ہیر میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کرم دین نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ممتا اور شفقت سے پوچھا۔ میں بہت خوش ہوں بابا، بہت زیادہ خوش، ہیر نے اپنے باپ کے جھریوں بھرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں بہت عزت اور محبت ملی ہے۔ اسی وقت سکندر بھی بوجھل اور باوقار قدم اٹھاتا ہوا اندر سے باہر آیا۔ اس نے کرم دین کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں اندر لے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ چودھری سائیں، آپ نے مجھے یہاں بلایا، کوئی حکم؟ کرم دین نے اب بھی تھوڑی جھجک کے ساتھ پوچھا۔ سکندر نے ایک نفیس اور قیمتی لفافہ میز پر رکھا اور کرم دین کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے چودھری سائیں؟ کرم دین نے حیرت سے پوچھا۔ سکندر نے مسکرا کر اپنی گمبھیر آواز میں کہا، یہ گاؤں کے 50 ایکڑ بہترین اور زرخیز زمین کے کاغذات ہیں جو میں نے آپ کے نام منتقل کروا دیے ہیں۔ کرم دین سکتہ میں آ گئے۔ وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے اور بولے، نہیں نہیں چودھری سائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ زمین کیسے لے سکتا ہوں؟ پہلے ہی آپ نے میرا 10 لاکھ کا قرض معاف کر دیا، میری بیٹی کو اتنی عزت دی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر احترام سے کرم دین کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی، آپ میری بیوی کے والد ہیں، میرے بزرگ ہیں۔ گاؤں میں کچھ حاسد لوگوں نے آپ کے قرض دار کہہ کر آپ کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ گاؤں میں سر اٹھا کر جئیں۔ یہ کوئی احسان یا تحفہ نہیں ہے، یہ آپ کی بیٹی کے شوہر کی طرف سے آپ کا حق اور میری طرف سے ایک چھوٹا سا احترام ہے۔ کرم دین کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بے ساختہ ان کی داڑھی پر بہنے لگے۔ انہوں نے سکندر کا ہاتھ تھام لیا اور تڑپ کر بولے، خدا تمہیں سدا آباد رکھے۔ چودھری سکندر، تم نے میری بیٹی کو عزت دی، مجھے سڑک سے اٹھا کر ایک عزت دار انسان بنا دیا۔ خدا تمہاری جوڑی کو سدا سلامت رکھے اور تمہارے اس گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ ہیر جو ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، اس کا دل سکندر کے لیے عزت اور احترام اور بے پناہ محبت کے جذبے سے لبریز ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی اور ایسا محافظ شوہر آیا تھا۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی چودھری سکندر کا عظیم الشان بنگلہ کسی خوابناک محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پورا بنگلہ برقی کمکموں، سنہری روشنیوں اور تازہ سفید گلابوں کی مہک سے سجا ہوا تھا۔ صحن میں نفیس قالین بچھے ہوئے تھے اور مدھم دلکش موسیقی فضا میں رس گھول رہی تھی۔ آج موقع ہی اتنا خاص تھا۔ چودھری شاہ میر کی آخری نشانی اور سکندر کے دل کے ٹکڑے چھوٹے روحان کی پہلی سالگرہ تھی۔ گاؤں کے تمام معززین، وڈیرے اور سکندر کے قریبی رشتہ دار حویلی کے کشادہ صحن میں موجود تھے۔ چودھری ہاشم کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا، لیکن کرم دین جو کبھی قرض دار ہو کر سر جھکائے کھڑے رہتے تھے، آج اپنے سفید لباس اور نفیس پگڑی میں چودھری سکندر کے برابر کھڑے آنے والے تمام مہمانوں کا پرخلوص استقبال کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر فخر، عزت اور سکون کی ایک عجیب چمک تھی۔ صحن کے وسط میں 3 منزلہ خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا۔ تبھی اوپری منزل کی سیڑھیوں سے ہیر نیچے اتری اور ہال میں اور وہاں موجود تمام لوگوں کی نظریں اس پر جا ٹھہریں۔ ہیر نے گہرے لال اور سنہری زری کے کام سے سجا خوبصورت
مخملی لباس زیب تن کا رکھا تھا۔ اس کا گھنا سیاہ دوپٹہ سر پر سلیقے سے ٹکا ہوا تھا اور ہاتھوں میں لال چوڑیاں چھنک رہی تھیں۔ اس کا چہرہ کسی دلہن کی طرح چمک رہا تھا اور آنکھوں میں معصوم خوشی کا نور تھا۔ اس کی گود میں 1 سال کا ننھا روحان چھوٹے سے سیاہ سوٹ میں ملبوس اپنے ننھے ہاتھوں سے ہیر کا گلا تھامے خوشی سے کلکاریاں مار رہا تھا۔ سکندر جو صحن کے دوسرے کونے میں معززین سے بات کر رہا تھا، اس نے جیسے ہی ہیر کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا، اس کی نظریں ہیر کے روپ پر جم کر رہ گئیں۔ سکندر کے سیاہ شلوار قمیض اور شانوں پر پڑی قیمتی شال کے ساتھ اس کی باوقار وجیح شخصیت ہیر کے سرخ روپ کے ساتھ ایک دلکش امتزاج بنا رہی تھی۔ سکندر آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ہیر کے قریب آیا اور بڑی عزت سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہیر نے شرما کر اپنا نازک ہاتھ سکندر کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ ماشاء اللہ، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہیر، سکندر نے اس کے قریب جھک کر مدھم گمبھیر آواز میں کہا۔ ہیر کا چہرہ حیا سے مزید لال ہو گیا۔ اور آپ بھی ہمیشہ کی طرح چودھری سائیں لگ رہے ہیں۔ پورے خاندان کی موجودگی میں روحان نے ہیر اور سکندر کے ساتھ مل کر اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تالیوں کی گونج، مبارکبادوں کا شور اور قہقہوں کی چھنکار نے بنگلے کے در و دیوار کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ کرم دین نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی اور داماد کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے جوڑے کو سدا سلامت رکھنے کی دعا دی۔ شام کے تمام فنکشنز اور مہمانوں کی رخصتی کے بعد رات کے پچھلے پہر حویلی پر ایک پرسکون خاموشی طاری ہو چکی تھی۔ برقی کمکموں کی مدھم روپہلی روشنی رومانی ماحول بنا رہی تھی۔ ہیر اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے سالگرہ کے بھاری زیورات اتار کر ایک طرف رکھے اور روحان کو تھپتھپا کر اس کے جھولے میں سلا دیا۔ بچہ دن بھر کی تھکن کے بعد اب سکون کی گہری نیند سو چکا تھا۔ ہیر نے ایک لمبا اور اطمینان بخش سانس لیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں کی پینیں نکالنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے شانوں سے شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور بوجھل قدموں سے ہیر کے قریب آیا۔ سکندر نے شیشے میں ہیر کا عکس دیکھا، جو مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے پیچھے سے آ کر ہیر کے نازک شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنی طرف موڑا۔ دونوں کے درمیان کی تمام فاصلے، تمام ڈر اور تمام بدگمانیاں اب تاریخ کا حصہ بن چکی تھیں۔ سکندر نے ہیر کے سرخ شرمائی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے ہیر کا ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اپنے لبوں کے قریب لا کر بولا، تو تمہیں اب بھی اپنی اس بڑی عمر کے شوہر سے ڈر لگتا ہے؟ سکندر کی اس یاد دہانی اور پرانے جملے پر ہیر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے قہقہے کی مٹھاس نے کمرے کی فضا کو مہکا دیا۔ ہیر نے اپنی شوق چمکتی ہوئی آنکھوں سے سکندر کے وجیح چہرے، ترشی ہوئی داڑھی اور عوبدار شخصیت کو دیکھا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ سکندر کے سینے پر رکھا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ ہیر نے شرماتے اور مسکراتے ہوئے اپنے دل کی بات زبان پر لائی۔ مجھے تو اس دن سے ڈر لگتا ہے چودھری صاحب، جب میں نے پہلی بار نکاح کی رات اس وجیح چودھری کو دیکھ کر سوچا تھا کہ یہ جابر اور سخت دل انسان میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہیر نے ایک لمبا وقفہ لیا، سکندر کی آنکھوں میں محبت کی عمیق گہرائی میں دیکھا اور لہجے میں بے پناہ عقیدت سمیٹ کر بولی، پر اب یہ وجیح چودھری صرف اور صرف میرا ہے۔ ہیر کے اس بے ساختہ اعتراف اور محبت بھرے جواب نے سکندر کے دل کو مسرور کر دیا۔ اس نے اپنے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کیا اور ہیر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ چودھری ہمیشہ سے اور صرف تمہارا ہی تھا ہیر، تم نے اس خاموش حویلی کو گھر بنایا ہے، مجھے جینا سکھایا ہے، سکندر نے انتہائی جذباتی آواز میں کہا۔ سکندر نے ہیر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور بڑی پاکیزگی اور محبت کے ساتھ اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ کر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ ہیر نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں اور سکندر کے شانے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ اس لمحے چھوٹے روحان نے نیند میں ہلکی سی کروٹ لی۔ سکندر نے مسکرا کر ہیر کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور دونوں اکٹھے جھولے کے پاس آئے۔ سکندر نے روحان کو بڑی نرمی سے گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ہیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی چاندنی ان تینوں کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ ایک خوشگوار اور مکمل خاندان کی دلکش تصویر بنے مسکرا رہے تھے۔ یہ کہانی صرف ایک مجبور باپ، ایک معصوم لڑکی اور ایک وجیح چودھری کی محبت کی داستان نہیں، بلکہ اس بات کا خوبصورت پیغام بھی ہے کہ ہر سنی سنائی بات حقیقت نہیں ہوتی اور کبھی کبھی غلط فہمیاں رشتوں کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دیتی ہیں جنہیں صرف سچائی اور وقت ہی گرا سکتے ہیں۔ ہیر کا کردار اپنی شوخی، معصومیت اور حساس دل کی وجہ سے بہت
دل کو چھوتا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں وہ افواہوں پر یقین کر کے سکندر کے بارے میں رائے قائم کر لیتی ہے، مگر اس کا خوف اس کے حالات کا فطری نتیجہ بھی تھی۔ سکندر کا کردار کہانی کا مضبوط ترین پہلو ہے۔ اس نے طاقت اور دولت رکھنے کے باوجود کمزور انسان کی عزت بچانے کو ترجیح دی۔ ہیر کو قرض کے بدلے حاصل ہونے والی چیز نہیں بلکہ عزت کے ساتھ اپنی شریک حیات بنایا، اور ہاشم کے ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر ثابت کیا کہ اصل بڑائی کسی کو دبانے میں نہیں بلکہ کسی بے بس کی عزت بچانے میں ہے۔ البتہ کرم دین کی مجبوری یہ بھی دکھاتی ہے کہ انسان جب حالات کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی کبھی اپنی اولاد کو بھی حقیقت بتانے کی ہمت نہیں کر پاتا، جبکہ ہاشم اور زبیر جیسے کردار اس تلخ حقیقت کو نمائندگی کرتے ہیں کہ بعض لوگ دوسروں کی مجبوری کو اپنی طاقت سمجھ لیتے ہیں۔ روحان اس کہانی کا سب سے معصوم اور خوبصورت ربط بن کر سامنے آتا ہے، جس نے ہیر اور سکندر کے درمیان موجود فاصلے کو محبت میں بدلنے میں خاموش کردار ادا کیا۔ اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ عزت دولت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں بلکہ تحفظ، احترام، ذمہ داری اور سچائی کا نام ہے، اور کسی انسان کے حالات دیکھ کر اس کی قدر یا کردار کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں بھی بہت سے رشتے غلط فہمیوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے حقیقت جاننے کی کوشش، رشتوں میں کھلی گفتگو اور ایک دوسرے کی عزت کو مقدم رکھنا ہی وہ راستہ ہے جو دلوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہیر جس گھر میں خوف اور بے بسی کے ساتھ داخل ہوئی تھی، وہی گھر بعد میں اس کی ہنسی، محبت اور اپنائیت سے آباد ہوا، کیونکہ گھر دیواروں، دولت یا شان و شوکت سے نہیں بنتا۔ گھر وہاں بنتا ہے جہاں دل کو عزت، رشتے کو سچائی اور انسان کو محبت ملے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔